السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ خوش رہنا ایک فن ہے؟ خوشی کسی مہنگی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو چھوٹے لمحوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک مسکراہٹ میں، کسی اپنے کی آواز میں، یا صبح کی چائے کے پہلے گھونٹ میں۔ آج ہم بات کریں گے ان چھوٹے بڑے رازوں کی جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ خوش رہنے کے لیے حالات کا نہیں، دل کا اچھا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ خوشی کو تلاش نہیں، بلکہ خوشی کو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو میں آج ایک سٹوری سناتی ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ ہر وقت وہ بہت ہی زیادہ پریشان رہتا تھا، کبھی اپنی مالی حالت پر، کبھی فائنینشلی طور پر، تو کبھی دوسروں کی کامیابی دیکھ کر وہ بہت زیادہ حسد کرتا تھا، جیلس ہوتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ خوشی صرف دولت، شہرت یا بڑے خواب پورے ہونے سے ہی آتی ہے۔ ایک دن احمد نے سنا کہ قریبی پہاڑوں میں ایک بزرگ رہتے ہیں جن کے بارے میں بہت ہی زیادہ فیمس ہے کہ وہ بہت خوش رہتے ہیں۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سے ملے گا اور خوشی کا راز معلوم کرے گا۔ احمد نے کئی میل سفر کیا اور پھر آخر اس بزرگ تک وہ پہنچ گیا۔ اس نے ان سے پوچھا، بابا جی آپ ہمیشہ خوش کیسے رہتے ہیں؟ مجھے بھی سکھائیں تاکہ میں بھی ہمیشہ خوش رہ سکوں۔ تو بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تم شکر گزار بنو۔ ہر دن میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرو، چاہے وہ سورج کی روشنی ہو یا کسی کا خلوص۔ انہوں نے کہا کہ خوشی باہر نہیں بلکہ تمہارے اپنے اندر ہے۔ اگر تم دوسروں سے موازنہ کرتے رہو گے تو کبھی بھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے پر توجہ دو، نہ کہ دوسروں کی نقل کرنے پر۔ تو پھر احمد نے ان سے پوچھا کہ لیکن زندگی میں مشکلات بھی تو ہوتی ہیں نا، ان میں سے کیسے خوش رہا جائے، میں کیسے اس طرح نکلوں اس دکھ سے؟ تو بزرگ نے کہا، مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، ان سے لڑنا نہیں سیکھنا ہے۔ ہر مشکل تمہیں مضبوط بناتی ہے۔ بزرگ نے مزید اور کہا کہ ایک اور راز ہے خوشی کا، معاف کرنا سیکھو۔ دل میں بغض رکھ کر تم خود کو تکلیف دیتے ہو، معاف کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے اور خوشی آتی ہے۔ احمد نے ان کو بہت ہی زیادہ غور سے سنا۔ بزرگ نے آخر میں کہا کہ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان سے آپ محبت کرو، ان کی مدد کرو۔ دوسروں کو جب آپ خوش دیکھو گے تو آپ کا دل بھی بہت ہی زیادہ خوش ہوگا۔ تو احمد جب واپس اپنے گاؤں آ گیا تو اس کی سوچ وہ بالکل زیادہ نہ چینج ہو چکی تھی۔ اب وہ روزانہ چھوٹی خوشیوں کو سمیٹتا، شکر ادا کرتا، دوسروں کی مدد کرتا اور اپنی جو پاسٹ کی جو اس کی تلخیاں تھیں ان سب کو وہ چھوڑ چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد لوگ جو تھے وہ احمد کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوئے کہ کتنا یہ پرسکون ہے اور خوش رہتا ہے۔ اس نے بزرگ کے بتائے ہوئے رازوں کو زندگی میں اپنایا تھا اور یہی اس کی مستقل خوشی کا راز تھا۔ تو آپ بھی اپنی لائف کو تھوڑا سا چینج کریں، شکر گزاری اپنائیں، روزانہ اپنے پاس موجود نعمتوں پر شکریہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی کسی سے آپ موازنہ نہ کریں۔ اپنے زندگی کا موازنہ آپ دوسرے سے تو بالکل بھی مت کریں۔ کسی کا سفر اور وقت وہ الگ ہوتا ہے۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھیں، ہر حالت میں مثبت پہلو تلاش کریں، پازیٹیو وے دیکھیں، مشکل وقت میں سیکھنے کا موقع دیکھیں اور سب سے بڑھ کر معاف کرنا سیکھیں۔ دوسروں کی غلطیوں کو دل سے معاف کر دے، دل کا بوجھ وہ کم ہوگا تو خوشی آپ کے پاس خود بخود آئے گی۔ معاف کرنا ایک ایسی خوبی ہے جو نہ صرف دوسروں کو سکون دیتی ہے بلکہ آپ کے اپنے دل و دماغ کو بھی ہلکا کرتی ہے۔ جب ہم دل میں کسی کی غلطیوں یا رویوں کا بوجھ لیے پھرتے ہیں تو وہ غصہ وہ نفرت اندر ہی اندر ہمیں جلاتی ہے۔ معافی دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ یہ آپ کی اندرونی طاقت اور آپ کے اندر کی جو عظمت ہے وہ اس کی نشانی ہے کہ آپ میں کتنا ظرف ہے۔ معاف کرنے سے دل میں سکون، ذہن میں ہلکا پن اور روح میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ معاف کرنا سیکھ لیتے ہیں وہ زندگی میں آگے بڑھنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی پاسٹ کی جتنی بھی تلخیوں میں نہیں جی رہے ہوتے، وہ پریزنٹ میں جی رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود اپنی خوشی اور ذہنی سکون کے لیے بے حد زیادہ ضروری ہے۔
اس کے علاوہ جو ہے نا آپ اپنے شوق کو وقت دیں، جو آپ کو شوق ہے، جس چیز میں آپ ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں نا، وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دیتا ہے، چاہے وہ مصوری ہو یا امیجنری ہے یا لکھنا ہے یا اس میں کچھ بھی سپرویژن ہے، آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کو کریں۔ خود سے آپ لوگ محبت کریں، اپنی کمزوریوں کو ایکسیپٹ کریں، جو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، جو آپ کے اندر مسئلے ہیں نا، ان کو آپ ایکسیپٹ کریں اور اپنی خوبیوں پر آپ لوگ فخر کریں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھی کمپنی میں رہیں، پازیٹیو پرخلوص اور محبت کرنے والے لوگوں کی جو ہے نا کمپنی آپ کی جو ہے نا خوشی کو بڑھائے گی، اس لیے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، دوسروں کی آپ لوگ جو ہے نا مدد کریں، کسی کی مدد کرنا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، اندرونی سکون کا جو ہے نا بہت ہی زیادہ اس میں پارٹ ہے، آپ یقین کریں بہت ہی آپ کو سکون ملے گا۔ وقت کی آپ قدر کریں، ہر لمحے کو اہم جانیں، ہر حال میں جینا سیکھیں، ماضی کے پچھتاوے کو ان کے جو ہے نا مستقبل کی فکر کم کریں، اور جو پاسٹ کا آپ کا جو ہے نا آپ جس میں پچھتاوے میں جی رہے ہیں اس کو بالکل ختم کر دیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، دل سے یقین رکھیں کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری جو ہے نا وہ چھپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا ایک ایسا ایمان ہے جو انسان کو ہر مشکل میں مضبوط بناتا ہے۔ زندگی میں جب حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تب دل کو سکون صرف اس یقین سے ملتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو ہمارے لیے بہتر فیصلہ کر رہی ہے۔ جب ہم اللہ کے بھروسے پر رکھتے ہیں نا تو یقین کریں پریشانیاں ہمیں کمزور نہیں کرتی، بلکہ ہم ان کا سامنا حوصلے اور صبر کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر آزمائش کے بعد جو ہے نا وہ آسانی ہے۔ اللہ پر توکل کا مطلب ہے کہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں، لیکن جو اس کا مورل ہے نا، مورل کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ یقین انسان کو بے فکری، ذہنی سکون اور دل کی جو ہے نا وہ خوشی دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی ہی رہتے ہیں نا، وہ ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ان کے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ آج سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا رب ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، خوشی کسی منزل کا نام نہیں، یہ ایک سفر ہے، یہ ایک چھوٹے لمحوں میں، سادہ باتوں میں اور دل کے سکون میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر ہم شکر گزاری، سادگی اور محبت کو اپنا لیں تو خوشی ہمارے اندر ہی رہنے لگتی ہے۔ آج کا ولاگ ہمیں پیغام دے کر رخصت ہونا ہے۔ خود کو قبول کریں، دوسروں سے پیار کریں اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر یہ بات دل کو لگی تو ایک مسکراہٹ ضرور بانٹیں، اور ولاگ کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔